وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. باب وضع الماء عند الخلاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوزعت له وضوءا قال: من وضع هذا؟ فأخبر فقال: اللهم فقهه في الدين. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر المشايخ في الدارين آمين. فقال: باب وضع الماء عند الخلاء. ہم شاید کرانا ولا ما کرانا، کل ہم نے یہ پڑھا. اس میں خلاصہ یہی تھا تاکہ خلا سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرے. اور پھر یہ صحابی الجلیل سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حبر هذا الامہ بنے. وہ برکت تھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خدمت کے صلے میں عطا فرمائی. خدمت کی صلے میں عطا فرمائی تھی. اللہم فقہہ الدین، فقہہ فی الدین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مستجاب عند اللہ سبحانہ وتعالی. جیسے سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آدھا علم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آیا ہے اور آدھا تقریباً سیدہ ابو ہریرہ. عمر چھوٹی، اسلام میں عمر پونے 4 سال یا کچھ 3.5 سال. تو میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابسط رداک، چادر پھیلا. اس کا معنی یہ ہوگا انہوں نے چادر دامن پھیلایا، اس لیے کہ قمیص تو ہوتی نہیں تھی، ازار ہوتی تھی، ردا ہوتی تھی، سر پہ بھی کچھ نہیں، جوتے بھی نہیں. اب ستردات انہوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تغریف فرمائی. اس کے بعد سینہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سینے سے لگا دیا اس کو چادر. وہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں بھولا ہی نہیں کبھی، اس کے بعد میں بھولا ہی نہیں. تو یہ حبر هذا الامہ خدمت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے مستجاب. اس لیے پیارے میں نے کل اپنی بھی کوئی سنائی تھی. تو جو ہے نا، خدمت کرو، ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، کما تدین تدان. آپ خدمت آج کر رہے ہیں، کل کو آپ کی خدمت کی جائے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ بفضل اللہ ورحمتہ. اور العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ. تو آپ جو ہے نا، یہ علماء کرام، میں اپنی بات نہیں کہہ رہا تھا، میں تو طالب علم ہوں. تو وہ جو ہے نا، خدمت سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. نا فأخبر فقال: اللهم فقهه في الدين. نعم نعم، کرانا یا حبیبی، کرانا. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. قال رحمه الله تعالى: لا تستقبل القبلة.
بغائط او بول. غائط لغتاً لغوی تو وہ مکان جو وسیع ہو، وہ مکان جو وسیع ہو اور جس میں آدمی مطمئن، اسم مکان المطمئن، جہاں مطمئن ہو کے وہ بیٹھے. یہ جو ہے نا للمکان المطمئن فی الارض. پھر ما یخرج من بطن الانسان، یہ بعد میں استعمال ہوا عرفی طور پہ. تو فرمایا لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول. اور روایت میں آیا ہے لا تستقبل القبلۃ بغائط او بول ولکن شرقوا او غربوا. سیدی انشاءاللہ بعد ہے شرقوا او غربوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مخاطبین جو تھے اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ منورہ میں، وہاں قبلہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے. قبلہ جنوب کی طرف ہے اور بیت المقدس شمال کی طرف ہے. شمال کی تو شرق اور غرب کی طرف منہ کرنے سے نہ تو استقبال ہوتا ہے، یعنی نہ تو وہاں استقبال ہے نہ استدبار ہے، جس سے منع کیا گیا. مقصود تو قبلہ تھا، اس کی جہت دیکھیں، اس کی جہت دیکھیں. اور سبحان اللہ، بیرونی باتیں کرتا رہتا ہوں، یہ ایک بات اور آ گئی. مکاوی جو ہیں حجازی، ان کو عجیب دیکھا ہے. جب میزاب رحمت کے نیچے، میزاب رحمت کے نیچے حتیم میں وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں یوں، پھر یوں تحویل کر کے شمال کی طرف منہ کر لیتے ہیں. شمال کی طرف، کیونکہ بالکل میزاب رحمت کے سامنے روضہ مبارک ہے، اور پھر اسی جہت میں اس کے بعد بیت المقدس ہے. اسی جہت میں ایک اور بات بھی دیکھی، سبحان اللہ. جبل احد میں، جبل احد جو ہے جبل یحبنا ونحبہ، جبل یحبنا ونحبہ. اور میں جب اپنے بچوں اور طلبہ جاتے تھے، لے کر جاتا تھا، تو وہیں سب کو ہاتھ رکھواتا تھا، پہاڑ پہ ہاتھ رکھ اور کہو واللہ انی لاحبک یا احد، واللہ انی لاحبک یا احد. کیوں؟ محبوب المحبوب محبوب، محبوب المحبوب محبوب، واللہ انی لاحبک یا جبل یا احد. اور کل قیامت میں یہ گواہی دے گا، جیسے حجر اسود دے گا اسی طرح یہ بھی گواہی دے گا. تو جبل احد میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک، شہادت کے بعد دانت مبارک جو ہے نا، آپ سے سب بھی ہوئے غزوہ احد میں، بالکل وہ بھی اسی لائن میں ہے. بیت اللہ شریف میزاب رحمت کے سامنے روضہ پاک، بالکل خط استو، اسی کی سیدھ میں وہ غار. اور وہاں غار میں جا کر الحمدللہ اس وقت تو کوئی مکان نہیں بنا تھا، خالی تھا، جا کر جو ہے نا تبرک لیتے تھے. غار جبل احد، پھر اسی سیدھ میں بیت المقدس، پھر اسی سیدھ میں بیت المقدس. اور ایک اور بات بھی ذہن میں آ گئی ہے، کہیں کہو یہ استاد کیسے؟ ایک تو گورنمنٹ سعودیہ نے ایک بنایا تھا پہلے، وہ لائٹیں لگائی تھیں، شارع جو ہے نا وہ جو طریق قدیم جدہ ہے وہ بالکل بیت اللہ شریف، اور وہ یوں چلتی تھی. آگے جو ہے نا مدینہ منورہ، گنبد خضرا،
اللہ مجھے اور آپ کو بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ اس سے پھر وہ غار نہیں ہوتی تھی بیت المقدس، اس سے پھر، اور آپ تحول قبلہ میں بھی دیکھیں، تحویل قبلہ میں بھی دیکھیں، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك، پڑھو آگے باتیں نہیں کرو، فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا۔ یوں منہ کیے ہوئے تھے بیت المقدس میں، وہ مسجد جو ہے نا، وہ قبلتین جو جس کا نام رکھا ہوا ہے، وہ 7 مساجد جو ہے نا اس کے بعد ہے، اور ویر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے ہے، تو یوں منہ کیے ہوئے تھے تو پھر ادھر منہ کر کے۔ اب وہ پہلے دور میں وہ محراب جو بیت المقدس والا تھا اس میں اس کا نشان ہوتا، پھر ادھر ہوا۔ تو میرے پیارے خلاصہ یہ ہوا، بات لمبی ہو گئی، کہ ولیکن شرقوا او غربوا، اس لیے کہ قبلہ وہاں مدینہ منورہ والوں کا جہت قبلہ جو ہے وہ جنوب ہے، جہت قبلہ جو ہے وہ جنوب ہے، ہماری جہت قبلہ مغرب ہے، ہماری جہت قبلہ مغرب۔ یہ تو اللہ نے کرم کر دیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ اگر عین کعبہ کا استقبال کرنا ہوتا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا باہر والا۔ عین قبلہ کا استقبال کرنے کی، یہاں سے ہمیں عین قبلہ کے استقبال کر سکتے ہیں؟ نہیں، اور اس سے تحول ہوا تھوڑا سا، نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ نے کرم فرمایا، سورۃ بقرہ میں کتنی دفعہ آیا ہے فول وجہک شطر المسجد الحرام؟ کتنی دفعہ آیا ہے امیر صاحب؟ 3 دفعہ آیا ہے، حصہ ختم ہو جائے گا، 3 دفعہ آیا ہے، اٹھا کر دیکھ لو۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے جو داخل مسجد الحرام ہے اس کا قبلہ عین الکعبہ ہے، اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرما دے۔ جو داخل، ہاں پیارے ذرا سر اٹھا دو ادھر، آخر میں بیٹھے ہوئے اسی ناحیت میں ہل بھی رہا ہے، جو داخل مسجد حرام ہے اس کا قبلہ عین الکعبہ ہے، جو خارج مسجد الحرام ہے اور حرم میں ہے اس کا قبلہ مسجد حرام ہے، کیونکہ اندر داخل قبلہ جو ہے اگر سینہ تھوڑا سا بھی ہٹ گیا نماز نہیں ہوگی۔ عین کعبہ سے اگر سینہ ہٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور باہر جو ہیں مکاوی حرم، ان کا قبلہ جو ہے وہ مسجد حرام ہے، ان کا قبلہ عین الکعبہ نہیں، وہ کیا ہے؟ غالباً امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور حضرات نے، ساوی نے اور حضرات نے، تو ان کا قبلہ مسجد حرام ہے۔ اور جو خارج ہیں، حل میں ہم بھی جو ہے نا خارج ہیں، ہمارا قبلہ وہ جہت حرم ہے، سارا جہت حرم ہے سارا، جس حرم کے بارے میں آپ سے فرمایا تھا لا يعذب الشوق ولا ينفر الصيد ولا يقتلى خلا ولا يؤخذ لقطة اور من دخله كان آمنا۔ تو وہ جو حرم ہے وہ تقریباً ادھر سے، یہ مشرق کی طرف سے تقریباً 25-27 کلومیٹر ہے قریۃ المجاہدین کی طرف سے، اور ادھر جدے کی طرف جائیں تو وہ بھی تقریباً جو ہے اتنا یا اس سے کچھ زیادہ بنے گا، حدیبیہ تک جو ہے نا، حدیبیہ سے کچھ پہلے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ کہاں ہوا تھا؟ حدیبیہ میں ہوا تھا۔ حدیبیہ سے میرے خیال میں 2.5 کلومیٹر تقریباً حدود حرم شروع ہوتے ہیں، اور ادھر سے اگر دیکھیں مدینہ منورہ کی جہت میں تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو مسجد ہے، کے نام سے جو مسجد مشہور ہے اور اسے تنعیم بھی کہتے ہیں، اس کے بعد حل ہے، اسے تنعیم بھی، یہ غالباً واللہ اعلم بالصواب بیت اللہ شریف سے 6-7 کلومیٹر بنے گی۔
تو اب ہمارے لیے جو قبلہ ہے وہ عین کعبہ نہیں، مسجد حرام نہیں، حرم کلو. یہ اللہ نے کتنا کرم فرما دی. فول وجہ کا شطرہ، فول وجہ کا شطرہ. اگر عین کعبہ ہوتا اور اگر مسجد حرام ہوتی صرف، تو کافی مشکل ہو جاتا. لیکن اتنی فتوحات ہوں گی کہ حرم کلہ جو ہے نا یہ مسجد حرام بن جائے گا انشاءاللہ. نعم. لا تستقبل القبلة بغایت. وبه قال غایت ہو میں نے عرض کیا ہے کہ لغتاً اسم ہے للمکان المطمئن، جہاں اطمینان سے جو ہے نا فضا میں بیٹھے. اس کے بعد یہ مشہور ہوا ما خرج من الانسان من بطن الانسان. نعم. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا جی نعم نعم. قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة فلا يوليها ظهره شرقوا لا يوليها ظهره أي لا يستند به، لا يستدبر بها. نعم. شرقوا او غربوا. یہ تاکید تھی مخاطبین کی، اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھے. اب میرے بھائی یہ آداب خلا کے بعد اس کا آیا، اس لیے کہ اس کے بعد وضو ہے، اور وضو جو ہے وہ عبادت میں داخل ہے. وضو جو ہے وہ عبادت میں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں استقبال اور استدبار دونوں منع ہے، چاہے فضا میں ہو چاہے مکان میں ہو. چاہے مکان واسع ہو جس کے آگے کوئی دیوار وغیرہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں استقبال استدبار منع ہے. اور امام شافعی اور امام مالک رحمہ اللہ، اور ایک روایت میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جمیعاً کے ہاں استدبار جائز ہے مکان میں. اگر بنیان میں ہے، اگر بنیان میں ہے، چاروں طرف دیواریں بنی ہوئی ہیں اور جو ہے نا دروازہ بھی جیسے لگا ہوتا ہے جسے آپ واش روم کہتے ہیں، تو ان کے ہاں جو ہے نا استدبار جو ہے نا وہ جائز ہے. آبادی میں استدبار جائز ہے، لیکن ان دونوں کے ہاں جو ہے صحرا میں منع ہے. ارض فلارض، زمین جو صحرا میں جس میں بنا نہیں ہے، ان دونوں کے ہاں منع ہے، ان دونوں کے ہاں منع ہے. اور ایک روایت میں امام احمد اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمہ اللہ و رضی اللہ عنہ، ان کے ہاں کے بنیان میں استقبال تو دونوں جگہ، استقبال تو دونوں جگہ منع ہے، لیکن اگر بنیان ہے تو پھر بلا کراہت جائز ہے. لیکن ہمارے اکابر کا جو معمول ہے، معمول دیکھا. اب ایک سائل سوال کرے گا آپ نے کیسے دیکھا؟ انہوں نے دروازہ بند کر دیا، تم نے کیسے دیکھا؟ باہر نکل کر انہوں نے فرمایا کہ یہ عمارت بنانے والے بھی عجیب تھے کہ واش روم میں جیسے کموڈ کا یا دوسرا نیچے والی کرسی جو ہے عرضی، کہنے کا وہ جو ہے نا قبلہ کی طرف جو ہے نا وہ استدبار ہو جاتی ہے، یہ ان کو کسی نے نہیں سمجھایا. تو گویا کہ ان کا فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھا. ان کا یہ فرمانا، اس پہ استنکار کرنا، یہ کیا دلیل ہے؟ جی. تو اس لیے ہمارے حضرات جو ہے وہ جو ہے اس میں جو ہے وہ تحویل فرماتے تھے. نعم. باب من تبرز على لبنتين
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته وقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. قال رحمه الله تعالى حدثنا باب ما جاء من تبرد. تبرد اصل میں خروج للبراز، بول و براز، للبول والبراز جو ہے نا، تو اور پھر آدمی جب بول براز کے لیے ضرورت کے تحت نکلے، یا پھر یہ نام ہے فضائے واسع کا جو زمین میں ہے، اور پھر یہ جو ہے نا عرفاً آ گیا جو انسان کی ضرورت ہوتی ہے بول براز نکالنے کی. علی لبنتین، لبنہ کچی اینٹ، لبنہ کچی اینٹ. سبحان اللہ. اب آپ کہتے ہیں استاد جی فضول باتیں کرتا رہتا ہے، ایک لطیفہ یاد آ گیا، لبنتین سے لطیفہ یاد آ گیا. پہلی دفعہ جب حج پہ گیا 1970 تھا، دسمبر 70 تھا، اور جنوری جو ہے 71 کی تھی. میرے ساتھ میرے مشائخ تھے، اللہ ان پہ کروڑ رحمتہ کرے، حضرت سیدی حضرت مولانا حبیب اللہ گمانی نور اللہ مرکزہ، حضرت مولانا سیدی حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواسی نور اللہ مرکزہ، حضرت مولانا عبد الستار صاحب توسوی رحمہ اللہ نور اللہ مرکزہ، حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرکزہ. یہ ہمارے اکابر تھے، اور ان کا قیام جو ہے نا وہ حرم سے قریب تھا، ایک رباط میں یہ سب اکٹھے تھے. تو حضرت قاسی رحمہ اللہ کے ہم ہر وقت جو ہے نا وہ دسترخوان لگا رہتا تھا. ساتھی تھے، مجھے فرمایا جاؤ چائے بناؤ. اب میں گیا تو میں نے دودھ خریدنے کے لیے اسے کہا لبن دے دو، من بین فرسیوں من بین دمیم و فرس لبنن خالصا سائغا للشاربین. اس نے مجھ سے پیسے لیے اور جب یہ دے دیا. اب میں نے وہ سٹوپ ہوتے تھے مٹی کے تیل والے، پانی ابلا، میں نے پتی ڈالی، پھر اسے کھول کے ڈالا تو تماشا ہو گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کیتلی کو صاف نہیں دھویا، یہ دودھ خراب تھا. پھر میں گیا دوبارہ جا کر میں نے اس سے کہا کہ بھائی لبن دے دو. اس نے پھر لبن دے دیا. میں نے خوب اچھی طرح جو ہے کیتلی کو دھویا اور صاف کیا، اور صاف کر کر کے اور پھر پانی جو ہے نا اس میں ڈالا، اور بعدما فارا جو ہے نا اس میں پھر فارا یا فور میں نے پتی ڈالی، چینی ڈالی، پھر جو وہ لبن ڈالا وہی تماشا ہو گیا. تو حضرت قاسی رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے، اور میں چائے لاؤ، چائے نہیں لا ابھی بنی. میں گیا تو ایسے بیٹھ کے میں نے کہا حضرت 2 دفعہ کوشش کی ہے، وہ دودھ جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے، دودھ جو ہے پھٹ جاتا ہے. تو نے فرمایا لا کیا لائے، کون سا دودھ لایا؟ میں نے دکھایا تو انہوں نے فرمایا یہ تو دہی ہے. وہاں حلیب کو ما یحلب اس کو دودھ کہتے ہیں. ما یحلب کو کیا؟ حلیب یحلب سے ہے نا. تو یہ تو جو ہے نا قرآن شریف میں من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشارب. تو میں نے فرمایا جا اسے کہ حلیب دے. پھر میں دوبارہ گیا تیسری بار،
میں نے کہا حلیم دے، 2 دفعہ تو جو ہے نا وہ پھر میں نے بنائی چائے بن گئی. تو لبنتین اور لبن جو ہے نا، تو میں نے عرض کیا کچی اینٹ پکانے سے پہلے، اینٹ پکانے سے پہلے. اور یہ جو ہے نا آداب میں سے یہ بھی داخل ہے تاکہ وہ بول کے قطرات سے بھی پاؤں بچے، کپڑے بچے اور چھینٹے نہ آئیں. جی تو یہ بھی آداب میں جو ہے وہ داخل ہے. نا باب خروج النساء الى البراز وبه ابھی قال رہ گیا بھائی. نعم قال عبداللہ ابن یوسف نہیں پڑھا ہم نے، یہ پڑھا ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما، لقد ارتقيت، میں اوپر چڑھا، ارتقا چڑھا. لقد ارتقيت کیا معنی؟ میں چڑھا یعنی. جی نعم. یومن علی ظہر بیت لنا، اپنے گھر کی چھت پر، اپنے گھر کی چھت پر. نعم. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين بیت المقدس، مستقبلا بيت المقدس لحاجته. مقدس اور مقدس، معلّى، جنت المعلّى ومعلى. نعم. وقال لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، فقلت لا أدري والله. قال فقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل القبلة. تو نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 2 اینٹوں پر تشریف فرما تھے، مستقبل بیت المقدس، مستقبل بیت المقدس کی طرف چہرہ مبارک کیے ہوئے، استقبال کیے ہوئے. اب جب بیت المقدس کی طرف چہرہ مبارک ہو گیا تو ظہر مبارک جو ہے وہ یعنی بیت المقدس استقبال میں اور بیت اللہ استدبار میں، بیت اللہ استدبار میں. گویا کہ جو ہے نا ان کا یہ تھا، مقصود یہ ہے کہ بھائی استدبار جائز ہے، استدبار. اب میرے پیارے اس میں ہمارے حضرات نے بہت سے جواب دیے. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا، تو چھت پہ چڑھ کے انہوں نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، علی لبنتین نہیں دیکھا. وہ انہوں نے اس اندازے سے، کیونکہ آپ خود اندازہ کریں کہ ان لوگوں کے ہاں ادب کتنا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں اللہ تعالی نے کیا کچھ فرمایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں کتنی آیتیں اتری ہے. ہاں جی امیر صاحب، کتنی آیتیں اتری ہے. اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. کوئی غلطی ہو جائے تو بتا دینا، میں حافظ نہیں. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اور پھر ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعلمون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. آداب. تھوڑا سا آگے بڑھو. جب سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا مل اسلام و مل ایمان ہو و مل احسان ہو یا رسول اللہ، تو کیسے بیٹھے؟
اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اسند ووضع یدیہ علی فخذیہ وقال بل اسلام مل ایمان ومل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں آپ کیا فرمایا؟ صحابی کہتے ہیں نہ تو ہم اس کو پہچان، نہ تو اس پہ سفر کا کوئی آثار تھا، اثر السفر، ولا یعرف منا احد، مدینے شریف والوں میں سے بھی نہیں تھا، مسافر بھی نظر آتا تھا، ہوائی جہاز ایئر کنڈیشن تو نہیں تھا نا، نہ اس میں غبار تھا سفر کا، نہ کپڑے کچھ میلے تھے، ولا یعرف منا احد۔ تو آپ سے فرمایا یہ جب گئے واللہ مدبرن، فرمایا یہ جبریل تھا جاء لیعلمکم دینکم، یہ اس لیے آیا تھا تاکہ تمہیں آداب سکھائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے کیسے بیٹھو۔ اور میرے پیارے یہی طالب علم کے بھی آداب ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علم وہی صحابہ تھے، تو کتنی یعنی اللہ تعالیٰ نے جبریل آیتیں علیحدہ اتاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیا مقام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ہاں، آیتیں اتاری، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیج کے عملی طور پر قولی کے علاوہ قولی کے الامر جو ہے نا وہ امر کی کیا تعریف ہے؟ ہاں جی اب وہ بیچارہ پھنس جائے گا، کوئی اور بتاؤ۔ امر للوجوب ہے، امر، التماس، سوال، یہ تین چیزیں تم لوگوں نے پڑھی ہوں گی۔ امر، آگے کیا عرض کیا میں نے یار، پھر کیا تیرے نور سے لوں گا؟ امر، التماس، سوال، من الاعلی الى ادنا، یہ امر ہے، اور امر للوجوب ہے۔ من الاعلی یہ کیا ہے؟ امر ہے، یہ للوجوب ہے۔ اذا كان مستویان من جانبین، من جانب اعلی سے ادنا کیا ہے؟ امر ہے للوجوب، ادنا سے اعلی سوال ہے۔ یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ کیا ہے؟ سوال ہے۔ من المتساویین، بھائی قلم دے دے، بھائی کاغذ دے دے، بھائی کاپی دے دے، فرمایا یہ التماس ہے۔ اعلیٰ سے ادنا للوجوب، اور پھر ادنا سے اعلیٰ سوال، اور جو مستوی ہوں جانبین میں، درجے میں برابر ہوں، زملاء میں جیسے ساتھیوں میں، تو وہ کیا ہے؟ التماس۔ تو اللہ تعالیٰ نے قولی طور پہ بھی اور پھر فعلی طور پہ بھی اپنا سب سے بڑے درجے والا فرشتہ بھیج کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو ہے نا آداب سکھائے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اگر استاد کو آپ دیکھیں جو باادب لڑکا ہے، آنکھیں بند کر لے گا یا نہیں ایسی صورت میں بیٹھے ہوئے، اور یا اگر اوپر سے دیکھے گا سر مبارک حیا سے پیچھے ہو جائے گا، وہ نیچے تک دیکھے گا آخر تک نہیں؟ کچھ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے چہرے مبارک کو دیکھ کر قیاس کیا کہ علی لبن، نیچے تو وہی کچی اینٹیں ہوں گی، اسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کا چہرہ مبارک جو ہے نا وہ بیت المقدس کی طرف ہے، جب چہرہ بیت المقدس کی طرف ہوا تو استدبار قبلہ ہو گیا، لہذا اس سے انہوں نے استنباط کیا کہ استدبار جائز ہے، استدبار۔ تو اس کے ہمارے حضرات نے جواب دیا ہے، ایک تو یہ اگر بالفرض یہ مان بھی لیں، اگر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کعبے سے افضل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کعبے سے اوپر ہے، کعبہ شریف سے زیادہ ہے، کعبہ شریف سے زیادہ ہے، کعبہ شریف کے طواف کرنے سے پہلے صدقے کا حکم ہوا، ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، صدقے کا حکم ہوا نہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کعبہ سے زیادہ ہے. ایک تو جواب ہمارے حضرات نے یہ دیا. اور دوسرا یہی تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے صرف سر مبارک دیکھا. جب سر مبارک دیکھا تو وہاں سے وہ ہٹ گئے اور انہوں نے یہی کو قیاس واپس آ گئے کہ یہی قیاس کیا کہ جہاں لبنتین ہوتے ہیں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. اور اس کے علاوہ پاؤں کی طرف نہیں دیکھا, پورا جسم مبارک نہیں دیکھا, پورا جسم مبارک استحیان نہیں دیکھا. ارے بھائی کتنی آداب تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. میں اور ایک دلیل دے دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. احدی امہات المؤمنین غالباً سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ واللہ اعلم بالصواب وہ تشریف لے آئے, کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ تو متصلاً تھے, ایک ہی دیوار تھی. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. بول, ما بین بیتی و منبری روضۃ. اور وہ بیت جو ہے نا وہ غرفہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ریاض الجنہ لے جائے, ریاض الجنہ لے جائے. اب وہ ایک اور لطیفہ یاد آیا, وہ نہیں سناتا جی. میں نے ایک طالب علموں سے وعدہ لیا تھا میرے لیے دعا کر, ایک ساتھی سے, وہ مولانا سلیم دورات کا جو ہے نا بھتیجا تھا. میں نے کہا یار میرے لیے یہ واقعہ سنایا, میں نے کہا یہ میرے لیے دعا کرو. واقعہ یہ تھا کہ اعتکاف میں مدینہ منورہ میں ایک دفعہ میرے ساتھ انڈونیشی بیٹھا تھا. اب یار من ترکی نمے دانم, مجھے ترکی نہیں آتی, انڈونیشی نہیں آتی, بس آپا خبر باگوس آگے نہیں. وہ میں ظہر کے بعد گیا, میں نے کہا میں وضو کرنے جا رہا ہوں. وہ قبضہ کر لیتے ہیں جا نماز رکھ کے. میں نے کہا ذرا خیال کرنا, میں وضو کر کے کرنا جاتا. میں وضو کر کے آ گیا. عصر کے بعد اس نے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے جا, تو فکر نہ کر, میں جا نماز پہ کہا کسی کو نہیں بیٹھ. وہ اللہ کا بندہ آیا اور آنے کے بعد خلاصہ افطار ہوا. افطار کے بعد نماز پڑھی, نماز کے بعد جو ہے نا اس نے نوافل شروع کیے. اب جب سجدے میں گیا تو ساری نہیں اٹھایا. تو میں نے کہا شاید صلاۃ و تسبیح پڑھا ہوگا, شاید یہ وہ. جب بہت وقت گیا گزرا تو میں نے یوں کیا. جب یوں کیا تو پتہ چلا وہ ہے ہی نہیں. انتقل الی رحمت اللہ. تو وہی مجھے اس پہ رشک آیا, یا اللہ کاش کہ یہ میں ہی ہوتا. تو میں نے ان سے اس لڑکے سے کہا, میں نے کہا یار وہیں بیت اللہ شریف بیٹھ رہے, میں نے کہا یار میری دعا کرنا. پھر میں گیا جب لسٹر تو اس نے کہا حضرت آپ نے جو ہم سے موت کے لیے دعا کا وعدہ لیا ہے, ہم دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ہمارے حضرت کو رمضان شریف میں لیلۃ القدر کی رات ریاض الجنہ میں سجدے میں موت دے دینا. سجدے میں لیلۃ القدر کی رات ریاض الجنہ میں سجدے میں, کہ بھئی میں آپ کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ قبول ہوں, انشاءاللہ قبول ہوں. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر تو مشترک, غالباً یہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وقت زیادہ ہوا پہنچانے گئے گھر تک, تو دو صحابہ کرام رضوان اللہ میں سے دونوں نے دیکھا, وہ احتراماً اکراماً چھپ گئے. یوں فرمایا علی رسلکما, وہی ٹھہر جاؤ جہاں کھڑے ہو. انہا حفصہ یا صفیہ یاد نہیں مجھے پوری طرح چل, ان دو ازواج مطہرات میں کوئی تھی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آداب اور جو ہے نا استحیاء ان کے پاس ایسے تھا. تو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ پورا دیکھا نہیں, انہوں نے سر مبارک دیکھا اور پھر قیاس کیا. نعم جی. اور پھر پاؤں تک دیکھنا اور اس حالت میں دیکھنا بھی ناجائز ہے. عام میں بات کر رہا ہوں, عام. جیسے طالب علم نے آ کر استاد کہ استاد جی فلاں لڑکا جو ہے نا وہ بالکل ایسا باہر جو ہے نا ایسا قضائے حاجہ کر رہا تھا, اس کو شرم نہیں. تو فرمایا اس کو شرم نہیں, تجھے شرم آئی ہے دیکھتے ہوئے؟ تو شرم کر لیتا دیکھتے ہوئے, تیرا جرم تو اس سے زیادہ ہے. تو استحیاء جی. نعم. اور پھر
کیونکہ اس حالت میں دیکھنا ناجائز ہے. ما بین السرہ و رکبتین و رکبہ، یہ اور بات ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں فخذ جو ہے لیس من العورہ، ہمارے ہاں ما بین السرہ من السرہ الی رکبہ، ما بین السرہ و رکبہ یہ عورہ ہے. نعم. تو اس میں ایک جواب یہ بھی ہے، ختم ہو گیا وقت، یا اللہ. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ قبل النہی، یہ جو نہیں آئی تھی لا تستقبل القبلۃ بغائط ولا بوت ولکن شرفوا وغرقوا، یہ قبل النہی تھا. اور ابھی پھر باقی ہے، الباقی باقی انشاءاللہ، کیونکہ وہ سیدھا جو روایت کرنے والے ہیں وہ خود ان کا عمل اس کے خلاف ہے. علی اوراقہم بتایا کہ وہ ان کو عقل پوری نہیں، اگر ہوتی تو نماز کا پتہ نہیں، اور پھر جو ہے نا یہ بات کر رہے ہیں نماز تو وہ جو ہے نا اس لیے کہ پیٹ کو فخذین سے اوپر کر کے رکھنا ہے، اور وہ جو ہے کیا نام ہے جو ہے نا عورتوں کی طرح سجدہ کرتے ہیں، نماز نہیں آتی تو ان کو یہ کیسے آئے. یہ کل انشاءاللہ باقی انشاءاللہ. واللہ تعالی علم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يا حي يا قيوم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. اللهم تقبل منا يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام. صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين.